جی السلام علیکم. کیسے ہیں؟ سب خیر خیریت سے ہیں؟ ہم تو نشلہ ٹاور کا ایشو لے کے حاضر ہوئے تھے. پہلے دن ہم نے ایشو ریز کیا کہ بھئی دیوار نیچے سے ہے جو گرا رہے ہیں تو اس میں بلڈنگ کمزور ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ 16 منزلہ جو عمارت ہے اس میں بڑا ہے کہ اس میں پرابلمز آتی ہیں. نیچے کی دیواروں نے بھی مطلب کچھ نہ کچھ سپورٹ دی ہوئی ہوتی ہے، اوپر کی جو منزلوں کی دیواریں اس نے لوڈ ڈالا ہوا ہوتا ہے. خیر اس حوالے سے پھر بعد میں جو ہے سپریم کورٹ نے بھی ان کو کہا کہ بھئی آپ نیچے سے دیوار جو نیچے سے جو آپ لوگ کٹنگ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ کس لیے کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے پابند کیا کہ آپ اوپر سے کام شروع کریں. ہمارے ساتھ آصف آغا موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، قانون کے معاملات میں ان کی پکڑ ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ اچھا سر، یہ کیا صورتحال ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ 16 منزلہ عمارت جو ہے اس کو اس طرح کے ڈھایا گیا اور ابھی اس کے اوپر معاملات سپریم کورٹ نے دیے ہوئے ہیں کہ اس کو توڑا جائے. اور یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ جس طرح یہ ہے کہ لوگ یہ بھی سوال ریز کر رہے ہیں وہاں پر جو مکین تھے کہ بھئی بنی گالا جب ریگولرائز ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہمارا. اور اتنا جو بیچ میں دو حصہ صحیح تھا اور ایک حصہ اس میں جو قبضہ ہوا ہوا تھا، سپریم کورٹ کے پاس کیا آیا یہ آخری حل یہی بچا تھا کہ بھئی اس کو توڑ دیا جائے، یا اس کے علاوہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کسی اور طرف بھی جا سکتی تھی؟ تھوڑا سا آپ اگر ہمیں بتائیں قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا، اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ نے جو نزلہ ٹاور کا لیگل بھی اس کی جو ہے وہ افیکٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو اس میں پھر وہ ایسی پراپرٹی میں پھنس جاتے ہیں جو کہ پراپرٹی جو ہے قانونی طور پہ قانونی شکل اس کی نہیں ہوتی کوئی. جس طرح لوگ تھوڑا سا ایک اچھا آفس بنا ہوتا ہے تو لوگ بڑا متاثر ہو جاتے ہیں گزرتے ہوئے کہ یار یہ مین شارع فیصل پہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے. کہ ہماری قوم جو ہے وہ بس بلڈر کے جب کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتی ہے تو وہ اسی آفس میں جاتے ہیں، اور جو بھی ان کے سامنے جو بھی رکھا جاتا ہے جو ہے کہ تو ماحول اتنا زیادہ اٹریکٹفل ہوتا ہے کہ وہ عوام جو ہے وہ اس میں کھو جاتی ہے. وہ این او سیز کو دیکھنے کا کوئی ایک میکانزم گورنمنٹ نے نہیں بنایا آسان. تو یہ لیگل معاملات میں جو ہے وہ عوام گھسنا نہیں چاہتی، یا کچھ ان کی طرف سے کوئی ایک سستی یا کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ایسی جگہ پیسے لگا بیٹھتے ہیں جہاں پہ جو انلیگل ہوتی ہے. اس میں 16 منزلہ عمارت میں جو 44 جو فلیٹ تھے خاندان جو تھے، اس میں لازمی کم سے کم بھی 10-12 ایسے خاندان ہوں گے جنہوں نے اپنے جتنے بھی آس پاس جو ان کے پلاٹس تھے، جو جگہیں تھی، جو فلیٹس باقی تھے، یا سمجھ لیں کہ اپنے گھر معاملات وغیرہ بیچ کے کہ یار یہاں پر شارع فیصل میں ایک جگہ جو ہے یہاں پر فلیٹ، اور بڑا بہترین یہ پروجیکٹ ہے اور اچھا ایک ویل نو پروجیکٹ تھا یہ. تو لوگ یہ سب کچھ بیچ کے لوگوں نے پیسہ لگایا ہوگا. تو لازمی بات ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ تو یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی آپ نے بیچا اور کیا کیا بیچ کے مطلب یہ کہ آپ یہاں پر آپ نے چیز لی ہے. کہ قانون کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ بھئی صرف یہ گرانا ہی مطلب یہ کہ آخری حل تھا، یا اس کے علاوہ بھی کسی طرف سرکار جا سکتی تھی ان کے ساتھ کوئی بہتری کا معاملہ. یا اب جس طرح پیسوں کا معاملہ ہوا ہے بالکل پیسے ان کے پھنسے ہوئے ہیں اور بیچارے اس لیے رو رہے ہیں کہ بھئی کم سے کم جو پیسے لگے ہیں وہ پیسے ہمیں مل جائیں. تو آپ تھوڑا سا اگر اس بارے میں روشنی ڈالیں. جب کوئی چیز ایک سرے سے غیر قانونی ہو، مطلب جیسے اگر کسی میدان میں کوئی بلڈنگ کھڑی کر دے، وہ تو پبلک کی پراپرٹی ہے. یا اس کو الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ ہے اس کا بالکل واضح ایک سٹینڈ ہے کہ وہ رول آف لا ہوگا. جو روڈ پہ یا انکروچمنٹ آپ کریں گے تو سپریم کورٹ اس پہ کوئی لیننسی کوئی وہ نہیں دکھاتی، چاہے جتنے بڑے وکیل کو آپ کھڑا کر دیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ قانون کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ ہے کہ پلاٹس جو ہے وہ بائی برتھ کے ریزیڈینشل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو فیس پے کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو کمرشل کروا دیا جاتا ہے. تو آیا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی پلاٹ ہیں جو پہلے کے بائی برتھ ریزیڈینشل ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ان کے بارے میں جو لا موجود ہے وہ اتنا پکا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ کل کو یہ ہے کہ آج اگر وہ خرید رہے ہیں تو کل کو ان کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ میں جو بائی برتھ ریزیڈینشل ہے اور اس کی پے کی گئی ہے کمرشل ہے کہ کیا اس کی جو فی پے کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو کمرشلی اس کو جو ہے وہاں پر بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے ابھی آج کے قانون میں؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ دیکھیں، ریزیڈینشل اور جو کمرشل کر دیتے ہیں کنورژن جو کہلاتا ہے، وہ کنورژن جو ایک بائی لاس کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ اس کی فی پی کی جاتی ہے اور اس کا پراپر پروسیس موجود ہے. اس میں ہائی کورٹ کی تو فیصلے موجود ہیں، اور ہائی کورٹ نے اس چیز کو مطلب وہ کیا گیا ہے، کنڈیم نہیں کیا، اور اس کو اپروو کیا اور کہا کہ قانون صحیح ہے اور قانون اس میں جو ہے
कानून के मुताबिक जो भी कंस्ट्रक्शन कन्वर्जन होती है रेजिडेंशियल से कमर्शियल, वो दुरुस्त है, उसको दुरुस्त कहा है, और उसके मुताबिक जो है जो भी प्रोजेक्ट बने हैं अब तक तो उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इसी मैटर में मास्टर प्लान पे उठा के कहता है कि हमें उस सूरत में जो पुराना कराची था हमें उस सूरत में चाहिए, तो फिर तो कमर्शियल और उस कन्वर्जन के कानून को ही मतलब वो उसको नलीफाई कर देगी। इसका इम्कान फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रद्द नहीं कर सकते। अच्छा, ये नस्ला टावर के जो मकीन जो रिहायशी थे, जिनको इस बारे में काफ़ी जो है तशवीश रही कि भाई हमारे पैसे किस तरह रिकवर होंगे, और साथ में ये है कि उनको अब उनको क्या रूल फॉलो करना चाहिए, वो तो लाजमी बात है, उन्होंने अपने वकीलों से मशवरा किया होगा। और आया मतलब ये है कि आपका क्या मशवरा है उनको इस बारे में कि भाई आगे क्या प्रोसीजर वो फॉलो करें और उसके लिए क्या कानून मौजूद है? देखिए, तो बिल्डर से जो रिकवरी है उनकी, वो अभी तक मतलब ये कि पेंडिंग में है, जिसके ऊपर वो मीडिया में आए दिन मतलब ये कि उनका जो मामला चल रहे हैं वो इसी के ऊपर चल रहे हैं कि हमारे पैसे, जिस तरीके से जल्दबाजी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक हफ्ते में हमें तोड़ के रिपोर्ट पेश की जाए, तो पैसों के हवाले से उनका ये होता है कि भाई हमारे पैसों की रिकवरी कैसे होगी। तो इस बारे में कानून क्या कहते हैं और आपकी अपनी क्या राय है इस बारे में, आप क्या उनको मशवरा देंगे? देखिए, कानून इस बारे में तो अगर कानून पे जाएंगे तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा, कोर्ट्स में आना पड़ेगा इनको, ठीक है, और वो तरीक़ेकार जो है वो बहुत, आपको पता है, 15-20 साल लग जाते हैं। तो बेहतर ये है कि गवर्नमेंट ही या सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर इजाफा कर दे, क्योंकि अभी तक उसका फैसला तो आ चुका है, अब तो अमल दरामद हो रहा है नस्ला टावर के हवाले से। अब पेमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इसमें बेशक कह सकती है गवर्नमेंट को कि भाई आप जो है ये रिकवर करके दें, लेकिन उन्होंने बिल्डर को पाबंद, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जिक्र किया है शायद कि बिल्डर इनको पैसे वापस करे, लेकिन बिल्डर किस तरह करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो फ़ौरन दिला सकेगी अपनी पावर या वो करके, इस बारे में कानून जो है वो मौजूद नहीं है, तो वो लीगल प्रोसेस बहुत लंबा है। इसमें ये है कि आया जिस तरह ये भी सुनने में आ रहा था कि भाई इस जगह को नीलाम करके मतलब उनको जो पेमेंटें हैं वो वापस की जाएंगी, तो आया मतलब ये कि कानून इतना मजबूत है कि इस जगह को किसी भी तरह बेच के लोगों को पैसे वापस किए जाए? इसमें जो है 780 गज जो वो रेगुलर थी, जो आपके प्लॉट का जो डायमेंशन था 780 गज, वो तो उसके तो मालिक यही है जो लॉटीज थे या जो ओनर जो फ्लैट के है। अगर बेचा जाएगा तो बेचने से जो है इनके पैसे ज़ाहिर रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत प्रोजेक्ट की अपनी एक वो जगह थी, वर्थ थी, और इसकी जो ऐसे ही अगर आप प्लॉट बेचेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं बनेगी। उससे बेहतर है कि ये खुद पैसे कंट्रीब्यूट करके इस पर नया प्रोजेक्ट खड़ा करे। और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है वाज़ेह तौर पे, क्योंकि कानून इस बारे में बिल्डर के खिलाफ एक्शन का नहीं कहती है, अगर कानून इस बारे में बिल्कुल साइलेंट है। ये है कि नेगोशिएशन के बहरहाल जो है जगह के मालिक तो ये लोग हैं, जितने फ्लैट्स जितने मालिकान हैं अभी जो जिनके साथ ये वाकया हुआ है, लेकिन ये है कि आखिर में सरकार को दोबारा जो है ना, जो हुकूमत है उसको बैठना पड़ेगा, दोबारा जो है इनके साथ दोनों को बिठाना पड़ेगा बीच में कोई हल निकालने के लिए, और इनको अगर जगह बना के देनी है तो लाजमी मतलब ये कि दोनों के बीच में एक अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट अगर जब तक बिल्डर राजी ना हो, बिल्डर के खिलाफ गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती है तो क्या लेगी, ठीक है, ही लेगी कि गैर कानूनी इंक्रोचमेंट करके, इंक्रोचमेंट तो इन्होंने खाली करा ली, इंक्रोचमेंट का कानून तो ऐसा वो है नहीं कि जिसमें वो पैसे भी अदा करे अलॉटीज को जो नुकसान हुआ है, या तो इस बारे में जो है ना तो हमारी इसमें जो गवर्नमेंट ने अपनी ज़मीन खाली करा ली और कोई ऐसे लॉज मौजूद नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह कराची की जो आवाम है, ठीक है, अब जितने भी आप किसी भी, जिस तरह मैं तैसर टाउन का जिक्र करूंगा यहाँ पर खासकर, तैसर टाउन में क्या है, डबलिंग बहुत ज़्यादा है। अब आप डबलिंग का मतलब ये होता है कि दूसरी फाइल बनी हुई है, फाइल कहाँ पर बनी है, अब ये इसका जिक्र मतलब ये है कि इसका जवाब कोई अगर मुझसे मांगता है तो लाजमी बात है, हर बंदे को पता है फाइल कहाँ पर बनती है, फाइल लाजमी बात है, इदारों के कुछ ऐसे करप्ट अनासर मौजूद होते हैं जो मतलब ये है कि इसमें मुलव्वस होते हैं। उसके बाद ये है कि आप जब जाते हो, आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, कहीं पर भी उसी दफ्तर में जाते हो, डिपार्टमेंट में जाते हो, तो वही लोग
ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ فائل 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے کیا ہے. خیر یہ ڈبلنگ کے معاملات وغیرہ اب یہ اگر ڈائریکٹ جو ہے اگر اسلام آباد سے آپریٹ ہوں وہاں پر کوئی اگر ویب سائٹ بنا دی جائے یا مطلب یہ ایسا ایک معاملہ ہو کہ آپ وہاں سے معلومات لیں کہ اس کا ایکچوئل اصل میں مطلب یہ کہ مالک کون ہے, مطلب یہ فائل نمبر ہے, میں جسٹ فون کروں اور اس کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ وہاں سے مجھے ایک فون پر اگر یہ معلوم ہو جائے. یہاں پر لوگ جاتے ہیں جا کے رشوتیں دیتے ہیں اور اس کے بعد معلومات نکلتی ہے اور وہ معلومات بھی جھوٹی نکلتی ہے. تو آپ پھر مطلب یہ کہ اس بارے میں کیا بولیں گے کہ بھائی جس طرح آپ نے ذکر کیا انڈیا میں یہی قانون مطلب یہ کہ بہتر ہوا, آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو ایک اتھارٹی بن گئی ہے, وہ اتھارٹی جو ہے ممبئی جیسے ایسے بڑے شہر ہیں وہاں پہ غیر قانونی تعمیرات اور ایسے بہت سے مسئلے مسائل آئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ویریفیکیشن کے لیے انہوں نے پھر گورنمنٹ کے انہوں نے جو ہے ایسا سنگل ونڈو کر دیا کہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ سب چیزیں چیک کر کے اور این او سی دیتی ہے. یہاں پہ بھی ہے موجود, لیکن وہ آپ جو ڈپارٹمنٹ بتا رہے ہیں جس طرح یہاں پر کسی بھی ویریفیکیشن کے لیے اسی ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے جہاں پر وہ کرپٹ عناصر جنہوں نے فائل خود بنائی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں تک وہ ملی بھگت ہوتی ہے, رشوتیں گئی ہوئی ہوتی ہیں, لوگوں نے پیسہ کھایا ہوا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر جو ہے آپ کو صحیح ویریفیکیشن نہیں مل رہی ہوتی. میں اصل میں جو کہنا چاہ رہا ہوں تو صحیح ویریفیکیشن نہیں مل رہی ہوتی اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ اسی لیے ہوتا ہے جس طرح مطلب یہ کہ یہاں پر بھی یہی ہوا. لوگوں نے اگر جو گئے ہوں گے ویریفیکیشن کے لیے ویریفیکیشن کرنے کے بعد بھی وہاں سے پتہ چلا ہوگا ہاں اوکے ہے, آپ بالکل مطلب یہ کہ بے فکر ہو کے یہ جگہ لے سکتے ہیں. اداروں والوں نے مطلب جو دستخط موجود ہیں ہر مطلب یہ کہ پیپر کے اوپر دستخط موجود ہیں, وہ دستخط کس نے کیے ہیں؟ وہ دستخط ڈپارٹمنٹ والوں نے کیے ہیں. اور کس لیے کیے ہیں؟ کیونکہ لازمی بات ہے یا تو ان کو پتہ نہیں تھا یا تو ان کو کچھ مطلب یہ کہ ان کے پیچھے مطلب یہ کہ جو بھی معاملات تھے تو وہ تو سرکار کا مطلب یہ کہ جوڈیشری کا کام ہے کہ ان سے مطلب یہ کہ باس پرس کیا. دیکھیں یہ انڈیا میں بھی ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں, اور انڈیا کی جوریڈکشن میں اگر ہم جائیں تو ادھر بھی بلڈرز کے اور ان کے ڈسپیوٹس آتے رہے, تو اس میں تو انہوں نے واضح ایک بنا دی, سنگل ڈور بنا دی, ایک ہی ونڈو میں ان کے تمام جو ہے این او سیز چیک ہو جاتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے. ایز سچ ادھر بھی کچھ بہتری تو آئی ہے اور ایک وہ میکنزم بن گیا, لیکن یہاں پہ نہیں بنایا. عوام کہتی ہے نا کہ ہم کہاں سے جا کے تمام این او سیز کا معلوم. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ قانون یہ اس طرح کا کوئی ون ونڈو جس طرح بتا رہے ہیں یا تو بالکل الگ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ایک ادارہ بنا دیا جائے جس میں مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یار یہاں پر کچھ نہ لینا پڑے گا نہ یہاں پر دینا پڑے گا اور ہر جگہ کی بالکل تسلی بخش مطلب یہ کہ ویریفیکیشن ہو جائے گی. تو آپ اس بارے میں کیا مطلب یہ کہ سرکار سے مطلب یہ کہ التجا, اگر میں بولوں ہم تو التجا کریں زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. یہ خاص سے کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ فلیٹس کا ایک سلسلہ جو ہے کئی عرصے سے شروع سے ہی چلا آ رہا ہے, اور لوگ جو ہے اس ڈسپیوٹس کو میں کورٹس میں جانے سے کتراتے ہیں اور اپنے حق چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ایسے اتھارٹیز بنائے, ایسے جو ریگولیٹری اتھارٹیز بنائے یا ایسے وہ بنائے کمیشنز بنائیں جہاں پہ یہ معاملات جو ہے انکروچمنٹ کے وہاں پہ جائیں. نہیں انکروچمنٹ سے نہیں, بلڈر اور اس سے متعلق بکنگ جو الاٹیز ہیں ان سے متعلق جو ڈسپیوٹس ہیں اس طرح کے ڈسپیوٹس, تو اس میں نسلا ٹاور کا ڈسپیوٹ بھی اگر ایسی کوئی اتھارٹی بنائی جاتی اور ایسی اتھارٹی ہوتی تو ادھر جاتے اور ایک ہی درخواست پہ چند پیشیوں کے بعد ہی فیصلہ کیا تھا. اس میں بڑے بڑے جرمانے رکھیں آپ بلڈرز پہ تاکہ ان پہ سزائیں رکھیں, تو تاکہ اس کو بریفلی اور سمری مینر میں اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے, کیونکہ کمرشل معاملہ ہے. کمرشل کے معاملے میں بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور ہمارے بلکہ کورٹس کی بھی پالیسی ہے کہ اس کو جلدی اسپیڈی طریقے سے کمرشل معاملات کو چلایا جائے گا. چلیں تو تھوڑا سا یہ نشست تھوڑی سی لمبی ہو گئی, آپ نے ٹائم دیا اور اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے اور جو بھی ہے کہ معاملات چل رہے ہوں گے موقع کے حوالے سے. تو بہت شکریہ, مہربانی, اللہ حافظ.